السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے پاکستان کی افغان پالیسی، افغان ویزا پالیسی میں تبدیلی آئی ہے۔ اب ویزا کس طرح جاری ہوگا، یہ تمام معلومات آپ کو آج بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ جو افغان باشندے ہیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث نکلے ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان نے کون سے شواہد دیے ہیں اور افغان حکومت کو کیا پیغام دیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب جو افغان شہری ہیں پاکستان سے اب تک کتنے جا چکے ہیں اور ان کو کیا مشکلات ہیں، یعنی جو ازاخیل میں کیمپ ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے، تو یہ تمام موضوعات ہیں، ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ جو معلوماتی ولاگ ہوتا ہے اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ تو یہ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ پہلی خبر کی جانب جاتے ہیں تو پہلی خبر یہ ہے کہ افغان پالیسی جو ہے، ویزا پالیسی، وہ تبدیل کی گئی ہے۔ پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ خصوصاً ٹورزم کو جو ویزا ہے وہ صرف ان افراد کو ملے گا جو لوگ افغانستان کے اندر ہوں گے، یعنی ان کی فزیکل ویریفیکیشن ہوگی۔ اور فزیکل ویریفیکیشن کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایمبیسی یا قونصلیٹ کے اندر جانا ہوگا، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں نے یا لاکھوں لوگوں نے آن لائن جو ہے وہ اپلائی کر رکھا ہے۔ اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو جو پاکستان کے اندر ہیں ان کی ویریفیکیشن کا ایشو آ رہا ہے۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف جو میڈیکل کا ایشو ہے اس کا ویزا پاکستان کے اندر سے دیا جائے گا۔ کچھ اور کیسز بھی ایسے ہیں، اسائلم کا کیسز ہے، اگر کسی نے اپلائی کیا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے بھی تھوڑی سی رعایت کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پہ ہوں گے وہ اسائلم کے لیے اگر انہوں نے پروسیس کیا ہوا ہے ان کو اتنا اس حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ پاکستان سے افغانستان کیوں نہیں جا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کو وہاں پہ خطرات ہوں گے، تو وہ ان کے حوالے سے پورا ان کو جو بھی پروف ہوگا وہ بھی دینا پڑے گا۔ اب جو لوگ پاکستان سے ویزا اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے یا پاکستان آنے کے لیے یا پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کے پاس رہنے کے لیے یا ملنے کے لیے یا کسی دوستوں سے ملنے کے لیے، ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر سے اگر وہ اپلائی کرتے ہیں اور جو انہوں نے اپلائی کیا ہوگا ان کو ویزا یہاں سے نہیں ملے گا، اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ افغانستان سے ہوگی، اور جو لوگ افغانستان میں ہوں گے ان کو وہاں سے آپ کا جو ویزا ہوگا وہ ایشو ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، لیکن اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ افغانستان کے مختلف شہروں جہاں جہاں پہ بھی پاسبل ہوگا وہاں پہ قونصلیٹ ہوں گے اور وہ ویزا پروسیس وہاں سے ہوگا، تاکہ اگر آن لائن جمع بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ویریفیکیشن کے لیے آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا۔ نارملی پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو تھم نیل کے لیے، تصویر کے لیے ہمیں جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نئی چینجز اس میں آ رہی ہیں، یقیناً بعض لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ باقی یہ ہے کہ جو اگر میڈیکل گراؤنڈ پہ ہے تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایجوکیشن کا ویزا اگر آپ کا ختم ہو رہا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ پاکستان کے اندر سے اپلائی کر سکیں گے، کیونکہ وہ آلریڈی آپ پاکستان میں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے فریش پاکستان کے اندر آنا ہے اور تعلیم کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ کو پہلے داخلے کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، پھر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی ٹیکنیکل ہیں، لہٰذا آپ اپنے جو بھی ایکسپرٹ ہو اس سے آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ وہ جو ایک چکر چل رہا تھا یہاں پہ پیسوں کا، میرا خیال میں کہ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ وزارت داخلہ میں وہاں پہ جو ایجنٹ پیسے لے رہے تھے انہوں نے ایک تباہی ڈالی ہوئی تھی۔ ایک تو ملک بدنام ہو رہا تھا، اوپر سے غریب لوگوں کو لوٹ رہے تھے، تو یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جناب دوسری جانب جاتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کو جو افغان باشندے ہیں
ان کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد دے دیے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی افغان ملوث ہیں تو زبانی کلامی بات ہوتی تھی، لیکن کبھی بھرپور جو ہے نا جس طرح شواہد کے ساتھ اور آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں اس طرح شواہد نہیں دیے گئے۔ اب یہ ہوا کہ اگست کے مہینے میں ہی 12 اگست 13 اگست اس طرح 14 اگست کے درمیان میں تقریباً کوئی 50 سے 53 کے قریب افغان باشندے تھے جو کہ ٹیررزم کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے اسلحہ بھی ان کے پاس تھا اور وہ پاکستانی سرحد کراس کر رہے تھے۔ ان کو مختلف علاقوں میں گھیرا گیا اور پھر ان کے ساتھ جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس میں وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ 53 کے 53 جو تھی لاشیں پاکستان کے پاس تھیں۔ افغانستان سے ایک جرگہ آیا جس نے آ کے ریکویسٹ کی کہ جی یہ جو لاشیں ہیں یہ ان کے حوالے کر دی جائیں۔ اس جرگے کے دوران پاکستان نے ان کو واضح طور پہ بتایا کہ یہ لوگ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو رہے تھے اور یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ منسلک تھے، یعنی جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ ان کو استعمال کر رہی ہے۔ اور ساتھ میں ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ سرحد کے قریب ایسے علاقے جہاں پہ افغانستان حکومت کی رٹ نہیں ہے، ان کی رٹ شہروں کے قریب زیادہ ہے اور دور دراز علاقوں میں نہیں ہے، خصوصاً جو پاکستان کی سرحد کے قریب جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ افغان حکومت کی رٹ نہیں ہے اور افغان حکومت کی یہ کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے۔ پاکستان نے بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو روکا جائے، جو افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ ہوگا بھی یہی کہ یہ جو ویزا پروسیس ہے اس کو سخت کر دیا جائے گا، ٹرانزٹ ٹریڈ کو سخت کر دیا جائے گا، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں پھر وہ سرد موری آ جائے گی۔ تو ابھی جو لاسٹ وزٹ ہوا ہمارے فارن منسٹر کا، وزیر خارجہ کا، اسحاق ڈار صاحب نے پھر یہ معاملہ اٹھایا افغان حکومت کے ساتھ کہ یہ جو در اندازی ہے، جو لوگ اللیگل پاکستان میں آتے ہیں پھر دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان کو روکا جائے۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ اس مرتبہ بڑے سخت انداز میں یہ بات کی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو روکا جائے۔ اب افغانستان کو جو میتیں تھیں، جو لاشیں تھیں وہ حوالے کر دی گئی ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اس کی پوری فوٹیج موجود ہے، پورا ڈیٹا موجود ہے، وہ تمام کا تمام ان کو دکھا دیا گیا ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ جی یہ لوگ وہاں سے آئے تھے۔ اب چونکہ یہ ایک ایشو چل رہا ہے اور مختلف علاقوں سے یہ لوگ آتے ہیں تو اب دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کہ یہ جو پاکستان نے بات کی ہے افغان حکومت کا، اس پہ کیا رسپانس آتا ہے، اس رسپانس کے بعد پاکستان کا اگلا قدم ہوگا۔ تو بہرحال دوسری جانب جو تیسری خبر ہے وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ہے کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 31 اگست ان کا آخری دن ہے پاکستان کے اندر، تو پاکستان اس پہ قائم ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ افغانوں کو یہاں سے جانا ہوگا۔ پورے پاکستان کے اندر کارروائیوں کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ میں دوسری انداز میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ UNHCR کے حوالے سے بڑی شکایات آ رہی ہیں، یعنی ازا خیل میں جو ان کا انہوں نے وہاں پہ کیمپ لگایا ہوا ہے جہاں پہ رجسٹریشن ہو رہی ہے، وہاں پہ شکایات یہ آ رہی ہیں کہ لوگ 4 دن سے وہاں بیٹھے ہیں، یعنی 3 دن اس گرمی کے ماحول میں، جبکہ وہاں پہ کوئی بندوبست بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگ، خواتین ہیں ان کے ساتھ، بچے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اس اذیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر رجسٹریشن آپ نے کرنی ہے تو آپ زیادہ فیسیلیٹیشن سینٹر بنا دیں، ایک کی بجائے 10 بنا دیں، 5 بنا دیں، کچھ لوگ ہائر کر لیں تاکہ لوگوں کو یہ تکلیف نہ ہو۔ اب وہاں پہ حالت یہ ہے کہ آلریڈی اتنی دنیا بیٹھی ہوئی، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب جب تک وہ فارغ نہیں ہوں گے لوگ کیسے جائیں گے؟ مطلب یہ تو لاکھوں لوگ ہیں، تو اگر آپ نے لاکھوں لوگوں کی رجسٹریشن کرنی ہے اور ان کو بھجوانا ہے تو میرے خیال میں کہ یہ تھوڑی سی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ بہتر کی جائے۔ اب میری بات بھی ہوئی تھی UNHCR کے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے کہ جن کے پاس POR کارڈز ہیں، پہلے بلو کی بات ہوئی تھی کہ وہ لوگ ڈائریکٹ چلے جائیں،
تو اب پی او آر کارڈ والوں کا آ گیا ہے کہ جی آپ کی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہنچ جائے کیونکہ آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے۔ اور باقی اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو دوبارہ میرے خیال میں ڈیٹا لینے کی یا دوبارہ ایک پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو شکایات آ رہی ہیں میرے خیال میں ان کو پاکستان کو بھی اور افغانستان کو پھر یو این ایچ سی آر کو مل کے اس کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یو این ایچ سی آر یہ کہتا ہے کہ جی لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، تو بھئی لاکھوں لوگ جا رہے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی تو کرنا ہے نا آپ نے وہاں پہ جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے ان کو کہیں گے آپ پہنچیں وہاں پہ، اور ان کو جو آپ نے کیش دینا ہے، جو آپ نے امدادی اشیاء دینی ہیں یا اور سامان دینا ہے، وہ آپ کو ان کو سرحد کے اس پار دے دیں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اب تک جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال ڈیڑھ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو بھجوایا گیا ہے۔ اب 10 لاکھ لوگ تو گئے ہیں، اب پتہ نہیں واپس کتنے آئے ہیں، یہ الگ سے ایک ایشو ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر ایلیگلی واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ اور میں پچھلے ویلاگ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ اس کو اچھی بات کر رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ ہم نے 30-40 سال میزبانی کی ہے، تو لہٰذا اگر اب حکومت ان کو بھیج رہی ہے تو عزت احترام کے ساتھ ان کو بھیجوائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو برا بھلا کہیں۔ اور جو جا رہے ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ ظاہر ہے کہ اگر پاکستانی جو ہیں افغانستان میں چلے جائیں اور انلیگل ہوں تو ان کے ساتھ افغان حکومت کا کیا رویہ ہوگا، کسی اور ملک میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ کیسا رویہ ہوگا۔ تو یہ برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں اسلامی ملک ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو ہمیں بھائیوں کی طرح ایک جدائی کا ایک وقت آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ بھی عزت و احترام سے جائیں۔ اور جو لوگ یہ لکھتے ہیں اس کے اوپر مجھے اس سے دکھ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر کسی نے برا کیا تو دیکھیں نا، وہ تو ہے، ظاہر ہے برے لوگ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں دیکھیں نا، جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، صرف میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جولائی کا مہینہ تھا نا، اس کے اندر 82 حملے ہوئے ہیں، اس میں افغان زیادہ تر ملوث ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے، سب افغانوں کو ہم دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ٹی ٹی پی کے لوگ بھی تو پاکستانی ہیں نا، تحریک طالبان کے لوگ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، تو سارے پاکستانی تو دہشت گرد نہیں ہوتے۔ اسی طرح افغان بھی ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ جو برا ہے اس کے ساتھ بری طریقے سے نپٹا جا رہا ہے، جو اچھے ہیں ان کو اچھے انداز سے آپ رخصت کریں۔ تو یہی میری ایک ریکویسٹ ہوگی آپ سے۔ باقی اپنے کمنٹس آپ دیں اور کچھ تجاویز دیں، کچھ جو بھی آپ کا ذہن میں ہے، کوئی موقف آپ دینا چاہتے ہیں، بے شک آپ لکھیں، اچھے انداز میں لکھیں، اچھے الفاظ لکھیں۔ اور ٹھیک ہے، آپ کو گلے شکوے بھی ہیں، ذاتی طور پر آپ کو ہوں گے، لیکن آپ اس کو ایک اچھے الفاظ میں لکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔